कैसे हज करना है, कैसे उम्रा। तो ये चौथा बाब सिफतुल हज वल उम्रा के ताल्लुक से है। अल अस्लु इंद अहलिल इल्मी फी सिफतिल हज हदीस जाबिर मशहूर। अहले इल्म के नज़दीक हज के सिफत में असल जाबिर जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की मशहूर हदीस है। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की एक तवील हदीस है और उसमें हज की सिफत मुकम्मल तौर पर बयान की गई है। मैंने कहा था कि अगर किसी को नेट पे मिले तो वो हदीस पढ़ के आना। उम्मीद है कि कुछ लोगों ने वो हदीस पढ़ी भी होगी। तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हज किया था वो पूरी तफसील बयान की। इसलिए कहते हैं कि हज की सिफत में जाबिर की हदीस असल है अहले इल्म के नज़दीक। वक़द ततब्बअना रिवायात सहीहा अत्ताबिता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सही और साबित रिवायतें क्या की हैं, ततब्बु किया है, यानी हमने तलाश किया है सही रिवायतें और नबी से साबित हदीसें। फतलख्खस लना मिन मजमुइहा अस्सिफा अत्तालिया, तो उन हदीसों की रोशनी में हज और उम्रे का खुलासा दर्ज झेल है। यानी सही हदीसों की रोशनी में हज करने का तरीका या हज करने के तरीके का खुलासा दर्ज झेल है। कैसे हज किया जाएगा, मैंने हदीस नहीं बयान की है, ये मौलिफ कह रहे हैं हदीस हमने नहीं छेड़ी है, लेकिन सही हदीसों का जो निचोड़ और खुलासा है उसी की रोशनी में हज की सिफत या हज और उम्रे की सिफत यहाँ आ रही है। तो अब शुरुआत करते हैं। एक आदमी समझ लो हज करने जा रहा है तो कैसे करेगा। इदा वसला मुरीदुन नुस्क इलल मीक़ात, जब नुस्क का मुरीद, मुरीद यानी चाहने वाला, नुस्क यानी इबादत, इबादत यानी हज और उम्रे की इबादत का इरादा रखने वाला जब पहुंच जाए मीक़ात, फ़इन्नहु युस्तहब लहू अन यग़तसिल, तो उसके लिए मुस्तहब है कि गुस्ल कर ले। मुस्तहब है, हाँ, वाजिब नहीं है। करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। मीक़ात पे जाके जहाँ आप एहराम पहनेंगे या पहनेंगे, या औरतें एहराम नहीं पहनती हैं कपड़ा, लेकिन वहाँ नियत करती हैं, यही उनका एहराम है। तो जब मीक़ात पे पहुंचेगा इबादत का खां या इबादत चाहने वाला, इबादत करने वाला, हज और उम्रा का इरादा रखने वाला, तो उसके लिए मुस्तहब है कि गुस्ल कर ले। वयाखुज़ मा यहताजु इला अख़्ज़िही मिन शारिन यहिल्लु अख़्ज़ुहु, और जिस बाल का काटना जरूरी है वो उसे काट लेगा, जिसका काटना हलाल हो। ऐसा नहीं कि दाढ़ी वगैरह भी काटेगा, जो बाल काटना हलाल है उन बालों को काट लेगा। कशारिल इब्ती वलानती वशारिबी, जैसे बगल का बाल है, जेरे नाक का बाल है, मोछ के बाल है, और नाखून का काटना है, और नाखून को काटेगा, नाखून काटेगा। वह तजर्रदुर रजुलु मिनल मखीत, और सिले हुए कपड़े से अलग हो जाएगा, यानी सिला हुआ कपड़ा उतार देगा। वह ततय्यबु फी बदनिही क़ब्ल नियति दुखूल फी नुस्क, और अपने बदन में खुशबू लगा लेगा इबादत में दाखिल होने की नीयत से पहले, यानी इबादत में तलबिया पुकारने से पहले पहले अपने बदन में खुशबू लगाना चाहे तो लगा लेगा। तो कपड़ा उतार दिया सिला हुआ, क्या पहनेगा, यलबसुर रजुलु इज़ारन व रिदाआ, आदमी मर्द इज़ार पहनेगा और चादर ओढ़ लेगा, दो। अब यज़ैन, सफेद कपड़े के और साफ सुथरे, यानी एहराम के दोनों कपड़े पहन लेगा। एक को इज़ार बनाएगा लुंगी और एक को कंधे पे डाल लेगा। वह तहरुमुल मरअतु फीमा शाअत मिन थियाब, और औरत एहराम बांधेगी उसी कपड़े में जिस कपड़े में वो चाहती है। जो कपड़ा वो पहने हुए है उसी में एहराम बांध लेगी, यानी नियत कर लेगी हज या उम्रे की। वयुगत्ति रजुलु कतिफैहि बिरिदाइहि, और मर्द अपने कंधों को अपनी चादर से ढक लेगा।
وَيَحِلُّ بِنُسْكِهِ الَّذِي يُرِيدُ، اور اس حج یا اس عمرے کی نیت کرے گا جس کا وہ ارادہ کر رکھتا ہے. حج کر رہا ہے تو حج تمتع ہے، حج قران ہے یا عمرہ ہے، جو بھی رہے وہ نیت کرے گا. والافضل ان يكون احلاله اذا استوى على دابته، اور افضل یہ ہے کہ تلبیہ پکارے جب اپنی سواری پہ بیٹھ جائے. وان كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من اتمام نسكه، اور اگر محرم کو ڈر ہو کسی رکاوٹ کا جو اسے حج پورا کرنے سے روک سکتی ہے، جیسے بیماری کا ڈر ہو، او قطع طریق، یا راستے میں چوری کا ڈر ہو، چوروں کا ڈر ہو، او نحو ذالک، یا اس طرح کوئی بھی اندیشہ ہو. بمباری ہو رہی ہے تو اسے ڈر ہے کہ پتہ نہیں مکہ پہنچ پاؤں گا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کرفیو لگ جائے، ہو سکتا ہے فلائٹیں کینسل ہو جائیں. یہ اس طرح کی کوئی اس طرح کا کوئی اندیشہ ہے، فإنه يشترط ان، تو وہ شرط لگا دے گا، ان محلی حیث حبستنی، کہ میری جگہ وہی ہوگی اللہ تعالیٰ جہاں تو مجھے روک دے گا. یعنی میں احرام تو باندھ رہا ہوں مکہ تک جانے کا، عمرہ ادا کرنے کا یا حج پورا کرنے کا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو گئی یا کوئی آدمی بیمار ہے اور سوچے میری بیماری بڑھ گئی، چلنے پھرنے سے میں قاصر ہو گیا تو وہیں سے پلٹ آؤں گا، یا راستہ بند ہو گیا تو وہیں سے میں لوٹ آؤں گا، تو اگر یہ شرط لگا دیتا ہے احرام کے وقت ہی، نیت کرنے کے وقت ہی، تو اس پر کوئی فدیہ ودیہ نہیں ہوگا. ان محلی حیث حبستنی. تو یہ پیراگراف پڑھے، اس میں کیا سمجھے؟ میقات پہ جب پہنچیں گے تو بال وغیرہ کاٹ لیں گے، ناخن کاٹ لیں گے، نہا لیں گے، خوشبو لگا لیں گے، اور 2 کپڑے مرد پہن لیں گے احرام، اور عورت جس کپڑے میں ہے اسی میں نیت کر لے گی. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے اگلا پیراگراف، وَيُسْتَحَبْ أَن يَكُونَ عِنْدَ إِحْلَالِهِ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ، اور مستحب یہ ہے، جب مستحب کہا جائے تو سمجھ جاؤ ضروری نہیں ہے، ہاں سنت ہے. مستحب یہ ہے کہ یکون عند احلالہ، تلبیہ پکارتے وقت، تلبیہ کے وقت اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور وہ یہ کہے اللہم ہذہ حجہ لا ریا فیہا ولا سمعہ، اللہ تعالیٰ یہ حج ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، شہرت طلبی نہیں ہے. ویشرع فی التلبیہ، اور تلبیہ میں مشروع یہ ہے، یہ پڑھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وکان الصحابہ یزیدون، اور صحابہ کرام اضافہ کرتے تھے اس تلبیہ میں، کہتے تھے لبیک ذل معارج، لبیک ذل فواضل، کہ اے اونچے رتبے والے ہم حاضر ہیں، اے فضیلتوں والے رب ہم موجود ہیں. وَيُسَنُّ أَن يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَّةِ، اور مسنون یہ ہے کہ اپنی آواز تلبیہ کے ساتھ بلند کرے، یعنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھے. فَإِذَا وَصَلَ مَكَّةَ، اور جب حاجی مکہ پہنچ جائے، استحب لہ ان یغتسل، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کر لے، سفر سے جب پورا کر کے مکہ پہنچے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَطُوفَ، اور جب طواف کا ارادہ کرے، استزع الرجل، تو کیا کرے گا؟ استبع الرجل، استباع کرے گا، آدمی استباع کرے. استباع کیا ہے؟ ان یکشف عن کتف الایمن، کہ اپنے داہنے کندھے کو کھول دے. ویغطی کتفہ الایسر، اور اپنے بائیں کندھے کو ڈھک لے اپنی چادر سے، احرام والا چادر جو لے گیا ہے اسی سے. وَيُشْتَرَطَ أَن يَكُونَ حَالَ الطَّوَافِ مُتَوَضِّئًا، اور شرط ہے کہ طواف کی حالت میں باوضو ہو. جب طواف کریں تو وضو کے حالت میں رہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو باوضو ہو کر، ایسے ہی طواف بھی باوضو ہو کر کریں گے، شرط ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا. وَيُسْتَحَبُ أَن يَسْتَلِمَ الْحَجْرَ الْأَسْوَدَ وَيُقَبِّلْهُ، اور مستحب یہ ہے کہ حجر اسود کا استلام کرے اور اسے چومے، بوسہ دے. فَإِن لَّمْ يُمْكِنْهُ، استلام کہتے ہیں ہاتھ سے چھونے کو، اور تقبیل کہتے ہیں ہونٹوں سے بوسہ لینے کو. فَإِن لَّمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ، اگر بوسہ لینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے استلام کرے گا. وَقَبَّلَ يَدَهُ، اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دے گا. فَإِن لَّمْ يُمْكِنْهُ، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اس کی طرف اشارہ کرے گا اپنے ہاتھ سے. وَلَا يُقَبِّلُهَا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چومے گا نہیں.
وَيَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ شَوْطٍ، اور ہر چکر میں ایسا کرے گا. وَيَبْدَأُ كُلَّ شَوْطٍ بِالتَّكْبِيرِ، اور ہر چکر تکبیر سے شروع کرے گا. 7 چکر لگانا ہے تو ہر چکر میں ایسا کرنا ہے. یعنی حجر اسود کو یا تو آپ موقع ہو تو استلام کرو، بوسہ دو، نہ موقع ہو تو صرف استلام کرو. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو بس جب حجر اسود کے سامنے آؤ تو ہاتھ سے اشارہ کر دو بس. ہر چکر میں کریں گے، اور ہر چکر کی شروعات تکبیر سے کریں گے، اللہ اکبر سے. وَإِنِ ابْتَدَأَ الطَّوَافَ بِبِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَحَسَنَ، اور اگر طواف شروع کرتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر سے تو یہ اور بہتر ہے. وَإِذَا أَتَى الرُّكْنَ الْيَمَانِي اسْتَلَمَهُ وَلَمْ يُقَبِّلْهُ، اور جب رکن یمانی کے پاس پہنچے گا تو اسے ہاتھ سے چھوئے گا اور اسے چومے گا نہیں. فَإِن لَمْ يُمْكِنْهُ، دیکھو رکن یمانی الگ ہے اور حجر اسود الگ ہے. رکن یمانی کا عمل الگ ہے، حجر اسود کا الگ ہے. رکن یمانی کا صرف استلام ہے، اسے چومنا اور بوسہ دینا نہیں ہے. فَإِن لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِلَامُهُ فَإِنَّهُ لَا يُشِيرُ إِلَيْهِ، اگر رکن یمانی کا استلام ممکن نہیں ہے تو ادھر اشارہ نہیں کرے گا حجر اسود کی طرح. وَلَا يُكَبِّرُ، اور تکبیر بھی نہیں کہے گا. وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، اور ان دونوں رکنوں کے درمیان یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کیا پڑھے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب آدمی پہنچے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، جامع دعا ہے. اچھا، اس کے بعد وَيَدْعُو فِي بَقِيَّةِ الطَّوَافِ، اور بقیہ طواف میں دعا کرے گا جو چاہے گا. وَيُسْتَحَبُ أَن يَرْمُلَ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، مستحب یہ ہے کہ وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے. رمل کیا ہے؟ وَالرَّمَلْ فَوْقَ الْمَشْيِ دُونَ الْعَدْوِ، اور رمل ہے چلنے سے تیز، جو نارمل چال ہے اس سے تیز چلیے، دوڑنے سے کم. یعنی نارمل چال سے تیز اور دوڑنے سے ذرا کم، اسی کے بیچ چال کو رمل کہتے ہیں، یعنی تھوڑا تیز چلنا. وَيَمْشِي فِي الْأَرْبَعَةِ، اور چوتھے چکر میں نارمل چلے گا دھیرے دھیرے. فَإِذَا أَتَمَّ 7 أَشْوَاطٍ رَتَّ كَتْفَيْهِ بِرِدَائِهِ، اور جب 7 چکر پورا ہو جائے گا تو اپنے کندھے کو، جو داہنا کندھا کھلا رکھا تھا، اسے ڈھک دے گا. ثم نفذ إلى مقام ابراہیم فقرأ، پھر وہ مقام ابراہیم جائے گا اور پڑھے گا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَلْفَ المقام، اور مقام ابراہیمی کے پیچھے 2 رکعت پڑھے گا. یقرأ فی الأولى بسورۃ الکافرون، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے گا سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد. فَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمَقَامِ لِزِحَامٍ وَنَحْوِهِ، اور اگر نماز پڑھنا 2 رکعت مقام ابراہیمی کے پیچھے ممکن نہ ہو بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے، اور بھیڑ بہت ہوتی ہے، پڑھنے نہیں دیتے ہیں مقام ابراہیمی کے پاس، اب صلی فی ای مکان من المسجد، تو مسجد کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھ لے گا. وَهَذَا الطَّوَافُ هُوَ طَوَافُ الْقُدُومِ، اور یہ طواف قدوم ہے. للمفرد والقارن، مفرد اور قارن کے لیے، یعنی حج افراد کرنے والے اور حج قران کرنے والے کے لیے. یہ جو پہلا طواف ہے کرے گا تو طواف قدوم کہلاتا ہے. وطواف العمرہ للمتمتع، اور جو حج تمتع کر رہا ہے اس کے لیے عمرے کا طواف ہے. ثم یشرع له ان یشرب من زمزم، پھر اس کے لیے جب طواف کر لیا تو اس کے لیے مشروع یہ ہے کہ زمزم پیے. ویصب علی رأسی، اور اپنے سر پر تھوڑا سا ڈال لے. ثم یرجع الی الحجر الاسود، پھر حجر اسود کی طرف لوٹے. فیستلمہ ان تیسر، اور اس کا استلام کرے اگر ممکن ہو. ثم یخرج الی الصفا، پھر اب صفا کی طرف چلا جائے. ویقرأ فی قول اللہ، اور اللہ کا یہ قول پڑھے یا آیت پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ثم یرقی الصفا، پھر صفا پہ چڑھ جائے. حتی یر البیت، یہاں تک کہ بیت یعنی بیت خانہ کعبہ نظر آنے لگے. ویستقبل القبلہ، اور قبلے کا استقبال کر لے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لے. ویرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ. اور پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یفعل ذلك 3 مرات، یہ کام 3 بار کرے گا، 3 دفعہ پڑھے گا.
वयदउ बैनहा तवीला, और उनके दरमियान देर तक दुआ मांगेगा। तो यंजिलु माशियन इलल मरवा, फिर उसके बाद मरवा की तरफ पैदल चलकर उतरेगा। अभी तो बराबर हो गया है, चढ़ना उतरना कोई मसला नहीं है। वयसअ बैनल मीलैनि अल अखदरैनि सअयन शदीदा, और सही करेगा, जब है क्या करेगा, तेज चलेगा। बैनल मीलैन अल अखदरैन, अखदर यानी सब्ज अलामतों के दरमियान, लाइट लगी हुई है, सब्ज अलामत, सब्ज लाइट, हरी रंग की लाइट है। तो जहां से शुरू होता है वहां से लाइट हरे रंग की दिखाई देगी, और जहां पूरा हो जाता है तो हरी लाइट वहां भी जला देते हैं। तो यानी इन हरी लाइटों, हरी अलामत के बीच में तेज दौड़ेगा। और ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। औरतें अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगी, वो नहीं भागेंगी दौड़ेंगी। तो मयमशी, हालांकि बहुत सी औरतें भी दौड़ते रहती हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है। तो मयमशी, फिर वो चलेगा, हत्ता यरकिल मरवा, यहाँ तक कि मरवा पे आ जाए। फयसना अलैहा मिथल मा सना अला सफा, फिर वही काम करेगा जो सफा पे किया था, वही दुआ पढ़ेगा वहां भी जो सफा पे मांगा था। वहादा शौत, और ये एक चक्कर हो जाएगा। यानी सफा से चला है, मरवा पे आया है, तो एक चक्कर हो गया। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि सफा से चले हैं, जब सफा पे पहुंचेंगे तब एक मानते हैं, तो इनका 14 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, तवाफ की तरह नहीं है। सफा से मरवा आए, एक चक्कर हो गया, मरवा से सफा गए, 2 चक्कर हो गया, तो ये गिनेंगे। तो हादा शौतुन, ये एक चक्कर हो गया मरवा पे अगर पहुंचा तो। तुम मिनल मरवती इला सफा शौतुन आखर, फिर मरवा से सफा जाएगा तो ये दूसरा चक्कर हो गया, यहाँ तक कि वो 7 चक्कर पूरा करेगा। हादा सअयुल हज लिल मुफर्रिद वल कारिन, तो ये हज हज की सही है मुफरिद और कारिन के लिए। यानी अगर हज इफराद कोई कर रहा है, हज क़िरान कर रहा है और ये सही कर लिया है, तो फिर अब उसके लिए बाद में सही करना जरूरी नहीं है। फिर जब आएगा 10 तारीख को तो सिर्फ तवाफ करके और चला जाएगा। वला यतहल्ललानि बादहु, और उसके बाद वो हलाल नहीं होंगे। बल यबक़यानि बिइहरामिहिमा, बल्कि वो अपने एहराम में रहेंगे। जो लोग हज इफराद और हज क़िरान कर रहे हैं, वो लोग सही करने के बाद एहराम उतारेंगे नहीं, बल्कि एहराम के कपड़े में रहेंगे, एहराम की पाबंदियां जारी रहेंगी। वह हुआ सअयुल उम्रति लिल मुतमत्ति, और ये उम्रे की सही है मुतमत्ते के लिए, हज तमत्तो करने वाले के लिए। अच्छा, चलो ये तो अब तवाफ भी हो गया। मीकात पे पहुंचे थे, वहां क्या करना था वो कर लिए। अब उसके बाद तवाफ के लिए आए, तो कहाँ से तवाफ शुरू करेंगे, तवाफ के लिए दुआ कहाँ मांगेंगे, हजरे अस्वद के साथ क्या करेंगे, रुकन यमानी के साथ क्या करेंगे, और इन दोनों रुकनों के दरमियान दुआ कौन सी मांगेंगे। और फिर सफा और मरवा पे कौन सी दुआ पढ़ेंगे। सफा से मरवा पे आए तो एक चक्कर माना जाएगा कि 2 चक्कर, हाँ, एक चक्कर, सफा से मरवा पहुंच गए, एक चक्कर हो गया। अब इस तरीके से ये हमारा तवाफ और सही हो गया। अब आगे चलते हैं। हज अगर कोई कर रहा है तो वह यतहल्ललुल मुतमत्तिउ मिन उम्रतिही बितक़सीरि शारिही। अब सही हो गई, तवाफ और सही कर लिया आदमी, तो मुतमत्ते अगर है, हज तमत्तो करने गया है, तो वो क्या करेगा, बेतकसीर शारिही, अपने बाल को कसर करा के हलाल हो जाएगा, फिर अपना कपड़ा पहन लेगा। हत्ता इज़ा कान यौम तरविया, यहाँ तक कि जब 8 तारीख आएगी, यौम तरविया, यौम तरविया 8 जिलहिज्जा को कहते हैं, तो अहरमल मुतमत्ते बिल हज मिन मकानिही, फिर हज तमत्तो करने वाला अपनी जगह से हज का एहराम बांधेगा। वकदा गैरुहु मिनल मुहिल्लीन बिमक्का व कुर्बिहा, और ऐसे ही वो लोग भी करेंगे जो मक्का और उसके कुर्बो जवार में रहते हैं। वह युस्तहब्बु लहु अन यफ़अल मा फ़अलहु इंदल मीक़ात, और उसके लिए मुस्तहब है वो काम जो किया है मीक़ात के वक्त। मीक़ात पे क्या करना मुस्तहब था, गुस्ल कर ले, खुशबू लगा ले, सफाई सुथराई कर ले, बाल कुछ काटना वटना हो तो काट ले। वयतवज्जहु जमीउल हाजी इला मिना, और सारे हाजी मिना जाएंगे, मिना जाएंगे मुलब्बीन तलबिया कहते हुए। वयुसल्लून फी मिना, अब 8 तारीख को निकले एहराम बांध के, अब मिना पहुंच गए मक्का छोड़ के। मिना में क्या करेंगे,
صبح کو نکلے ہیں فجر پڑھ کے ناشتہ کر کے، اب ظہر تک مینا پہنچ گئے، تو وہاں مینا میں ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بقصر رباعیہ من غیر جمع، رباعی کو قصر کر کے پڑھیں گے بغیر جمع کیے ہوئے۔ رباعی کہتے ہیں وہ نمازیں جو 4 رکعت والی ہیں، تو رباعی کو قصر کریں گے، رباعی کو آدھا آدھا پڑھیں گے، مغرب کو 1.5 نہیں پڑھیں گے، فجر کو 1 نہیں پڑھیں گے، صرف رباعی کو آدھا کریں گے۔ ثم فی صبیحۃ الیوم التاسع، اب تو یہ 8 کو آئے ہیں، رات بتا لیا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی ہیں، اب جب سویرا ہوگا تو 8ویں تاریخ، تو 9ویں تاریخ ہو جائے گی، 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن۔ تو ثم فی صبیحۃ الیوم التاسع، 9ویں دن صبح، یسیر الحاج الی عرفہ، حاجی عرفہ کی طرف جائے گا۔ فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن، اگر اس کے لیے آسان ہے، ممکن ہے کہ وہ نمرہ مسجد میں ٹھہرے، رکے زوال تک، تو یہ بہتر ہے۔ مسجد نمرہ یہ آدھا حصہ اس کا اس میں ہے، عرفات میں ہے، تو اگر مسجد نمرہ کے پاس زوال تک ٹھہر سکتا ہے، ٹھہرنا ممکن ہے، تو وہیں ٹھہرے، وہی، اور اگر نہیں ہے تو کہیں بھی ٹھہر جائے عرفات میں۔ وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ خُطْبَةً قَصِيرَةً، اور جب سورج زائل ہو جائے گا تو امام یا ان کا نائب مختصر سا خطبہ دیتے ہیں، جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تب اس میں عرفات میں۔ ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجماعا، پھر ظہر اور عصر پڑھے گا قصر کر کے، جمع کر کے۔ منا میں قصر تو کیا تھا، جمع نہیں کیا تھا، یعنی ہر نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھا تھا، لیکن عرفات میں عصر اور ظہر کو آدھا آدھا تو کریں گے ہی، قصر کریں گے ہی، لیکن جمع کر کے پڑھیں گے ظہر کے وقت میں، جمع تقدیمی، یعنی ظہر کے ٹائم پہ 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر دونوں پڑھ لیں گے۔ اب ظہر سے لے کر مغرب تک کوئی نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ مغرب کا ٹائم عرفات میں ہو جائے گا، لیکن مغرب پڑھیں گے نہیں، مغرب جا کے مزدلفہ میں پڑھیں گے، مغرب اور عشاء ملا کے۔ تو عرفات میں ظہر اور عصر ہی پڑھی جائے گی پورے دن بھر میں، اور وہ بھی ظہر ہی میں دونوں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، آدھی آدھی خطبہ سن لیتے ہیں جمعہ کی طرح۔ ثم يدخل عرفہ، پھر عرفہ میں داخل ہو جائے گا۔ وَيَجِبُ عَلَى الْحَاجِ أَن يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ فِي دَاخِلِ حدود عرفہ، اور واجب ہے حاجی کے اوپر کہ یقین کر لے کہ وہ داخل حدود عرفہ میں ہے کہ نہیں، حدود عرفہ میں داخل ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ عرفہ میں نہیں ہوتے ہیں، عرفہ کے باہر ہوتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ عرفہ کے میدان میں ہیں۔ عرفہ کے میدان کا یقین کر لے کہ ہاں وہاں ہے کہ نہیں حدود میں۔ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، اور قبلے کا استقبال کرے، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائے، يدعو دعا کرے، وَيُلَبِّي اور تلبیہ پکارے، وَيَحْمَدُ اللَّهَ اللہ کی حمد بیان کرے، وَيَجْتَهِدُ فِي التَّضَرُّعِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ، اور خوب محنت کرے آہوزاری میں، ذکروں میں، دعاؤں میں، اس عظیم دن کے اندر۔ عرفہ کا دن دعاؤں کا دن ہے، اس میں جتنی محنت کر سکے دعا میں اتنی محنت کرے، اور ظہر پڑھ کے، ظہر اثر پڑھ کے مغرب تک دعاؤں میں مشغول رہے۔ وَأَفْضَلْ مَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور افضل دعا جو اس دن پڑھی جاتی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر ويكون في ذلك اليوم مفطرا، اور اس دن یعنی 9 ذی الحجہ کو، عرفہ کے دن کو افطار کی حالت میں رہے گا، کھائے پیے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ لِأَنَّهُ أَقْوَى لَهُ عَلَى الْعِبَادَةِ، کیونکہ یہ عبادت پر زیادہ قادر ہوگا، جب بھوک پیاس نہیں لگی رہے گی تو دعائیں زیادہ مانگ لے گا۔ وَلَا يَزَالُ وَاقِفًا مُتَضَرِّعًا مُتَذَلِّلًا، اور برابر کھڑا رہے آہوزاری کرتے ہوئے، خاکساری اختیار کرتے ہوئے، إِلَىٰ أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اب سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پڑھیں گے نہیں، سورج غروب ہو گیا، اب چلے جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ فَإِذَا غَرَبَتْ، جب سورج ڈوب جائے، أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةٍ بِالسَّکینہ، تو عرفہ سے نکلے گا سکینت کے ساتھ۔
سکینت کے ساتھ، یعنی سکینت کے ساتھ مطلب اطمینان کے ساتھ. وَيَسِيرُ مُلَبِّيًا حَتَّى يَأْتِي مُزْدَلِفَةَ، اور وہ تلبیہ پکارتے ہوئے جائے گا یہاں تک کہ مزدلفہ آ جائے گا. فَيُصَلِّي بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، اب مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھے گا جمع کر کے، قصر کر کے. عشاء کو قصر کرے گا، مغرب تو 3 ہے ہی. وَرُخِّصَ لِلضُّعَفَاءِ أَن يَخْرُجُوا مِن مُزْدَلِفَةَ بِاللَّيْلِ، اور ضعیفوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بوڑھیوں کے لیے رخصت ہے کہ مزدلفہ سے رات ہی میں نکل جائیں. اب مزدلفہ سے جانا ہے مینا رمی جمار کے لیے، تو ٹائم اس کا یہ ہے کہ فجر مزدلفہ میں پڑھیں گے، تھوڑی سی دعا مانگیں گے، اس کے بعد نکلیں گے. لیکن اگر کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، بھیڑ بھاڑ کا ڈر ہے، تو رات ہی میں نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں. وَيَبْقَى الْقَوِيُّ فِي مُزْدَلِفَةَ، اور جو مضبوط لوگ ہیں وہ مزدلفہ میں رہیں گے یہاں تک کہ فجر پڑھیں گے. ثم يستقبل القبلہ، پھر قبلے کا استقبال کریں گے اور اللہ کی حمد بیان کریں گے، تکبیر بیان کریں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے، یہاں تک کہ اچھے سے اسفار ہو جائے، یعنی سویرا ہو جائے، اجالا ہو جائے. ثم يدفع من مزدلفہ قبل طلوع الشمس، پھر مزدلفہ سے نکلے گا طلوع شمس سے پہلے. وعلیہ السکینہ، اور اس پر سکینت طاری ہوگی، اطمینان سے، سکون سے. ملبین، تکبیر کہتے ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے. وَيَتَلَقَّطُ 7 حَصَيَاتٍ مِّنَ الطَّرِيقِ، اور مزدلفہ سے منی کے راستے میں 7 کنکریاں ایک حاجی چن لے گا. رات ہی میں بہت سارے لوگ باٹل میں کنکری مزدلفہ سے چن کے رکھ لیتے ہیں کہ راستے میں چنتے ہوئے جانا مشکل ہے، بھیڑ ہے، فلو ٹوٹے گا لوگوں کا، اس لیے مزدلفہ ہی میں کنکریاں چن لیتے ہیں. حتی اذا اتی جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے گا، رماہا بسبع حصیات، یعنی جمرہ عقبہ کو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں. 3 جمرات ہیں، کبریٰ، وسطیٰ، صغریٰ. تو پہلے کبریٰ کو، جمرہ عقبہ کو پہلے دن مارے گا بس. بسبع حصیات، 7 کنکریاں مارے گا پہلے جمرہ عقبہ کو 10 تاریخ کو، اور 2 کو نہیں مارنا ہے آج. یکبر مع کل حصات، اور ہر کنکری کے وقت اللہ اکبر کہے گا. مارنا ہے تو کہیں گے اللہ اکبر، پھر دوسری کنکری پہ کہیں گے اللہ اکبر. ویقطع التلبیہ، اور اب تلبیہ کاٹ دے گا، تلبیہ نہیں پڑھے گا، کنکری مارنے تک تلبیہ ہے. ثم ینحر، اب کنکری مار دیا، اب کیا کرے گا 10 تاریخ کو؟ دوسرا کام کرے گا، قربانی. ثم ینحر ہدیہ، اپنا جانور قربان کرے گا. اب ایسا ہو گیا ہے کہ جانور اپنے ہاتھ سے نہیں قربان کرتے ہیں، اب وہ لے لیتے ہیں، وہی رسید لے لیتے ہیں، اور وہ کام سمجھ لو ہو گیا. بس کنکری مار دیا، اب آدمی جو ہے کنکری مار دیا اور اس کی قربانی ہو گئی، 2 کام ہو گیا. وَيُسْتَحَبُ أَن يَأْكُلَ مِنْهُ، اور مستحب یہ ہے کہ اس میں سے کھائے، اپنے جانور میں سے. کہاں کھانا ممکن ہے، بہت مشکل ہے. ثم يحلق راسه، پھر اپنے سر کا بال چھلا دے. ثم يطوف طواف الافاضہ، پھر مکہ چلا ہے، طواف افاضہ کر لے اگر کر پائے تو. حالانکہ 10 تاریخ کو مکہ آنا، طواف کرنا بہت مشکل کام ہے، سب نہیں کر پاتے ہیں. وَيَسْعَىٰ سَعْيَ الْحَجِّ، اور حج کی سعی کرے گا. ان کا متمتع، اگر وہ متمتع ہے، حج تمتع کر رہا ہے تب. او کانا مفردا او قارنا، یا مفرد اور قارن ہے. ولم یسع مع طواف القدوم، اور اس نے طواف قدوم کے ساتھ نہیں کیا تھا تب. اگر طواف قدوم کے ساتھ کر لیا تھا حج مفرد اور حج قران والا، تو وہ اب صحیح نہیں کرے گا. والسنہ ترتیب هذه الاعمال، اور سنت ہے ان کاموں کی ترتیب. جو 10 تاریخ کو کام کریں گے 4، تو چاروں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکری ماریں گے، پھر ذبح کریں گے، قربانی، نہر کریں گے، ہدیہ دیں گے، پھر حلق کرائیں گے یا تقصیر کرائیں گے. یہ ترتیب ہے، اور اس کے بعد جو ہے طواف افاضہ. لیکن اگر ترتیب میں گڑبڑی ہو، آگے پیچھے ہو، تو کوئی حرج نہیں. فَإِنْ قَدَّمَ وَاحِدًا مِّنْهَا عَلَىٰ آخَرَ فَلَا حَرَجَ، اگر ان میں سے کسی کام کو آگے پیچھے کیا ہے تو فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے. وَإِذَا فَعَلَ اثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْمَالٍ، اور اگر 3 کاموں میں سے 2 کر لیا ہے، اور 2 کیا ہے، رمی جمرہ، جمرات کو کنکری مار لیا ہے، حلق یا تقصیر کرا لیا ہے، والطواف مع السعی، اور طواف کر لیا ہے سعی کے ساتھ.
इनका न अलैहि सयुन, अगर उसके ऊपर सही थी तब, तो पहली हिल्लत उसके लिए हो जाएगी, पहले तो पहला हलाल हो जाएगा वो। तहल्ललत तहल्लुल अव्वल, तो तहल्लुल अव्वल उसे हासिल हो जाएगा। वहल्ललहु कुल्लु शैइन हुर्रिमा अलैहि बिल इहराम इल्ला निसा, और दो काम करने की वजह से उस पर सारी चीजें हलाल हो जाएंगी सिवाय औरत के। बस औरत वाली पाबंदी अभी बाकी रहेगी, जब तवाफ़े इफादा कर लेगा तब ये पाबंदी उठेगी। बाकी सारी चीजें, अब कपड़ा वपड़ा अपना पहन लेगा, बाल काटना हो काट सकता है, नाखून काटना हो काट सकता है। फ़इज़ा फ़अल सलासा तहल्लल तहल्लुल अकबर, और अगर तीनों काम कर लिया है तो वो तहल्लुल अकबर उसे हासिल हो जाएगा। फ़यहिल्लु लहु कुल्लु शैइन हत्ता निसा, तो यहाँ उसके लिए सारी चीजें हलाल हो जाएंगी, यहाँ तक कि बीवी भी। वयबीतु बिमिना लैलतल हादी अशर, और मिना में रात गुजारेगा 11वीं रात, 12वीं रात, वजूबी तौर पर, यानी ये वाजिब है मिना में मबीत करना, 11-12 वाली रात गुजारना। वयरमिल जमरात सलासा, और तीनों जमरात को कंकरी मारेगा 11 तारीख को। बाद यम बिस्सुगरा, पहले सुगरा से शुरू करेगा, तुम मलुस्ता, फिर उस्ता को मारेगा, फिर कुबरा को मारेगा। वो कदालिका फिल यौम सानी आशर, ऐसे ही 12 तारीख को भी। तो 11-12 को दो काम है, मेना में रात गुजारना, और जवाल के बाद तीनों जमरात को कंकरी मारना। वयब्दा वक्त रमी मिन जवाल इला तुलुल फज्र, और रमी का वक्त शुरू होता है जवाल से लेकर तुलुए फजर तक, दूसरे दिन, यानी जोहर के बाद से लेकर फजर तक मार सकते हैं। वइज़ा रमल जमरा सुगरा सुन्न लहु अन यतक़द्दम क़लीलन अन यमीनिही, और जब वो जमरे सुगरा को कंकरी मारे तो उसके लिए मसनून है कि अन यतक़द्दम क़लीलन अन यमीनिही, कि वो थोड़ा सा अपने दाएं जानिब आगे बढ़े। व यक़ूम मुस्तक़बिलन अल क़िबला, और किबले का इस्तकबाल करके खड़ा हो जाए। राफ़िअन यदैहि यदउ, अपने हाथ को उठाकर दुआ मांगे। वो इधर रमल जमरा उस्ता सुन्न लहु अन यतक़द्दम, और जब जमरे उस्ता को कंकरी मार दे तो उसके लिए मसनून है कि थोड़ा आगे बढ़े। वया खुद दात शिमाल, और बाएं जानिब होकर किबले का इस्तकबाल करे, और देर तक खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ मांगे। वला यकीफ बाद जमरतिल अक़बा, और जमरे अक़बा के बाद नहीं खड़ा होगा। यानी तीन जमरात को कंकरी मारना है, पहले दूसरे को मारने के बाद दुआ करेगा, और तीसरे को मार के दुआ नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। फ़इन अरादा अन यतअज्जल, और अगर जल्दी करना चाहता है, फ़इन्नहु यजिब, यानी अगर मिना से जल्दी निकलना चाहता है, 3 रातें वहां गुजारनी है, अगर 3 के बजाय 2 ही गुजारना चाहता है, तो फ़इन्नहु यजिब अलैहि अन यख़रुज, तो उसके लिए वाजिब है कि निकल जाए मिना से 12 तारीख को गुरूब से पहले। फ़इन ग़रिबत अलैहि शम्स, अगर सूरज डूब जाता है मिना में, हाँ, तो अख्तियार है। एक में, हाँ, मुख्तारन, तो उसे अख्तियार है। वजब अलैहि मबीतु लैलत सालिस अशर, अच्छा, हाँ, मुख्तारन, अगर वो अपनी मर्जी से वहां रुका है मिना में और सूरज गुरूब हो गया, तो अब उसके लिए तीसरी रात भी गुजारना वाजिब हो गया। अगर उसे जल्दी करना है तो मगरिब से पहले पहले मिना छोड़ दे, चला जाए। और अगर मिना वहीं रहा, कोई मजबूर नहीं किया है, खुद से रुका रहा, तो फिर अब तीसरी रात गुजार के ही वो मिना छोड़ेगा। तुम इज़ा अरादा अन यख़रुज मिन मक्का वजब अलैहि अन यतूफ़ तवाफ़ुल विदा, फिर जब अब मक्का से निकलना चाहे तो उसके लिए तवाफ़े विदा करना वाजिब है। वयजअल आखिर अहदी बिल बैति तवाफ़, और घर के साथ आखिरी काम तवाफ का है, मक्के में सबसे आखिरी काम तवाफ़े विदा है। वयस्कुत हाज़ा तवाफ़ अनिल हाइद वन नुफ़सा,
اور یہ طواف حیضہ اور نفاس والی عورتوں سے ثابت ہو جاتا ہے. اگر کسی کو حیض آ گیا تو وہ طواف وداع اس کے لیے واجب نہیں ہے، یا کوئی نفاس کی حالت میں آ گئی ہے تو اس کے لیے بھی واجب نہیں ہے. تو یہ عمرے کا حال ہو گیا. اگر کوئی حج اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر 8 تاریخ کو احرام باندھے گا پھر سے، حج تمتع والا. اور اگر حج مفرد یا حج قران کر رہا ہے تو اپنے احرام میں تھا ہی. 8 تاریخ کو چلے جائیں گے یہ لوگ مینا جانے کے بعد وہاں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. پھر فجر پڑھ کے 9 تاریخ کو عرفہ آ جائیں گے. عرفہ میں 2 وقت کی نماز پڑھیں گے، ظہر اور عصر قصر اور جمع کے ساتھ. پھر مغرب تک دعائیں مانگتے رہیں گے. مغرب کے بعد جب سورج غروب ہو جائے گا تب عرفہ چھوڑیں گے، مزدلفہ آ جائیں گے. اب وہاں مغرب اور عشاء جمع کر کے قصر کے ساتھ پڑھ لیں گے. اور اگر کوئی ضعیف ہے، بوڑھا بوڑھی ہیں، تو وہ رات ہی میں منا کے لیے نکل سکتے ہیں، مزدلفہ چھوڑ سکتے ہیں. طاقتور آدمی وہیں رکا رہے، فجر پڑھے، دعا مانگے، ذرا سویرا ہو جائے تب اس کے بعد رمی جمار کے لیے جائے مینا. اب وہاں جائیں گے، جمرہ عقبہ کو کنکری ماریں گے، 7 کنکری. ہر کنکری پہ اللہ اکبر کہیں گے، وہاں رک کے اور اس کے بعد چلے جائیں گے اپنے خیموں میں. قربانی کر لیں گے، بال کٹا لیں گے، اپنا کپڑا اتار کے نارمل کپڑا پہن لیں گے. ابھی بیوی حلال نہیں ہے، جب طواف افاضہ کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی. اچھا، اب اس کے بعد مینا میں 11-12 تاریخ کو رکیں گے، کنکری ماریں گے ہر روز. اور اگر کوئی آدمی جلدی نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہیں تیسری رات بھی گزارے، کنکری مار کے مکہ آ جائے یا اپنے ہوٹل میں آ جائے. اور اس طریقے سے پھر جب اپنے ہوٹل آ گیا، اب وہاں سے اگر گھر آنا ہے تو طواف وداع کر کے پھر گھر آئے. اگر کوئی حیض اور نفاس والے ہیں تو ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ ہو گیا. اب آپ لوگ جو ہے اس کو دوبارہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آسان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.